اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 سے 21 تک پڑھیں گے، اور آج کے درس میں قوم سبا کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ ان کے آباء و اجداد میں کسی کا نام سبا تھا، اور اسی مناسبت سے اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اور قدیم تاریخ میں صدیوں پہلے جو مشرق اور مغرب میں تجارت ہوتی تھی، اس میں دو مین ہب تھے، ایک یمن اور دوسرا شام یا فلسطین کا علاقہ۔ جو مشرق سے لوگ تجارتی مال سمندر کے ذریعے یمن تک پہنچاتے تھے، اور پھر یمن سے یہاں خشکی کے راستے وہ مال فلسطین یا شام میں جاتا تھا، اور وہاں سے پھر وہ یورپ میں جاتا تھا۔ تو اس راستے پر یہ جو موٹر وے تھا، اس پر قوم سبا کا مکمل دسترس تھی۔ اور قوم سبا کو جو اللہ تعالیٰ نے علاقہ دیا تھا وہ بڑا زرخیز تھا، یعنی یمن کا علاقہ۔ پھر اوپر سونے پہ سہاگا کے انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، بند بنایا تھا، جس کو سد معارب کہا جاتا تھا۔ اور پھر وہ برسات کا پانی اس میں جمع کر لیتے تھے، اور پھر سارا سال نہروں کے ذریعے اپنی فصلوں کو، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ اور اس ڈیم کی وجہ سے اس شارع کے دونوں سائڈ پہ دور تک باغات تھے، اور بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی برسات کی ہوئی تھی اس قوم پر۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ ملکہ سبا بھی اسی قوم میں آئی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر اور انبیاء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ جب تک یہ قوم شکر گزار رہی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب انہوں نے ناشکری کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ساری واپس لے لیں، اور اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کے مسکن میں، ان کے رہنے کی جگہ میں، آیاتن، ایک نشانی موجود تھی۔ یعنی جو جگہ، جو شہر اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، جو مسکن عطا کیا تھا، اس میں بڑی نشانی تھی۔ یعنی اس میں ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اس میں عطا فرمائی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں نہ کوئی مکھی، مچھر اور کوئی موذی جانور نہیں تھا، اور اگر کوئی باہر کا مسافر اس علاقے میں آ جاتا، اگر اس کے کپڑوں میں جوئیں یا پسو ہوتے تو وہ بھی ختم ہو جاتے۔ یعنی ایسی پرفضا مقام تھا۔ فرمایا کہ ان کے مسکن میں، ان کے رہنے کی جگہ میں نشانی تھی۔ جنتان عن الیمین والشمال، دو باغات کے سلسلے تھے، دائیں اور بائیں طرف۔ یعنی دائیں طرف بھی ایک لمبا باغات کا سلسلہ تھا، اور ایک بائیں طرف لمبا باغات کا سلسلہ تھا۔ کلوا من رزق ربکم، اور کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے۔ یعنی انہیں حکم تھا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں خوب جی بھر کر کھاؤ۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ بلدتن طیبتن، تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے۔ ورب غفور، اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی تمہارے لیے یہ ایک مثالی صورتحال ہے، رہنے کا تمہیں نہایت عمدہ، سرسبز، شاداب اور زرخیز علاقہ عطا ہوا ہے، اور تمہارا رب بھی بہت بخشنے والا ہے، جو تمہارے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ فرما رہا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی۔ جب انہوں نے اللہ سے منہ موڑا
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ فَأَرْسَلْنَا تو بھیج دیا ہم نے علیہم ان پر سیل العرم بہت زور کا سیلاب. سیل سیلاب کو کہتے ہیں، عرم یعنی بلندی سے، یعنی بہت تیز سیلاب بھیجا. اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اعراض اور سرکشی کی روش اختیار کی، تو اللہ نے تو ان پر اللہ کا عذاب اس انداز میں آیا کہ ایک عظیم سیلاب نے ان کے بند کو توڑ دیا. یعنی جو سد معارب انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، جس سے ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں اور ان کے باغات کے سلسلے بھی برباد ہو گئے. آج ان آیات میں ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. کیا ہم بھی تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم بھی اسی عذاب میں آج مبتلا ہیں. پھر فرمایا وَبَدَّلْنَا جَنَّتَيْهِمْ تو ہم نے بدل دیے ان کے دو باغ، جو دو باغ پھلوں سے لدے ہوئے تھے ان کی جگہ دو نئے باغوں سے بدل دیا. کون سے؟ جنتین ذواتا اکل خمط، دو ایسے باغوں سے اکل الخمط جن کے پھل جو تھے کڑوے اور کسیلے تھے، وہ اصل اور جھاڑیاں، جنگلی جھاڑیاں، وشیء من صدر قلیل اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے درخت. یعنی جہاں وہ زرخیز زمینیں، جہاں بڑے بڑے پیارے پھل تھے، میٹھے پھل تھے، سیب کے، انار کے، انگوروں کے اور بہت سارے پیارے پیارے پھل تھے، وہاں ان سیلاب کے بعد وہ باغات تو ختم ہو گئے، ان کی جگہ پر کڑوے اور کسیلے پھلوں والے درخت پیدا ہو گئے، جنگلی جھاڑیاں پیدا ہو گئیں اور کچھ بیری کے درخت جن پر پھل کم اور کانٹے زیادہ تھے. ذالک جزینہم بما کفروا، ذالک جزینہم یہ بدلہ ہم نے ان کو اس لیے دیا تھا، بما کفروا ان کی ناشکری کی وجہ سے. یعنی جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر ہم نے ان کو یہ سزا دی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو. یعنی اتنی بڑی سزا ہم عام طور پر نہیں دیتے، لیکن جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے ہماری نعمتوں کی تو پھر ہم ایسا ہی ان کو سزا دیا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا اور بنا دیا ہم نے ان کی بستی، یعنی ان کے درمیان، یمن کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، قُرَىٰ ظَاهِرَةٌ واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں. یعنی اب ان کے وہ جو موٹر وے تھا، جو ان کی تجارتی شاہراہ تھی، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یمن سے لے کر فلسطین تک اللہ تعالیٰ نے اس شاہراہ کے دونوں کناروں پر نزدیک نزدیک بستیاں آباد کر دی تھیں. یہاں بابرکت بستیوں سے ارض فلسطین مراد ہے. یعنی یمن سے لے کر فلسطین تک یہ جو زمینی سفر تھا، وہ تجارتی سفر کرتے تھے، اس پر جگہ جگہ بستیاں آباد کر دی گئی تھیں تاکہ ان کے کسی قافلے کو ٹھہرنے کے لیے مشکل نہ ہو، کوئی راہزن ان کے قافلے کو لوٹ نہ سکے. ہندوستان، چین اور دیگر مشرقی ممالک سے آنے والے تجارتی سامان یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا، جبکہ یورپ سے آنے والا سامان بحر روم، میڈیٹرینین سی کے راستے فلسطین کی بندرگاہ تک پہنچتا تھا. چنانچہ یمن اور فلسطین کے درمیان قوم سبا کے تجارتی قافلے اس سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں مذکورہ شاہراہ پر سارا سال رواں دواں رہتے تھے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا، یعنی ہر 100 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی کہ اگر کوئی قافلہ صبح چلتا تو شام کو اگلی بستی میں جا کر وہ قیام کر سکتا تھا، یعنی ان کے درمیان سفر کی منزلیں مقرر کرتی تھیں۔ یہ آبادیاں شاہراہ کے عین کنارے پر اس طرح واقع تھی کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی تک کا درمیانی فاصلہ کوئی 30-40 میل کے لگ بھگ تھا، اور یہ فاصلہ سفر کی منزلوں کے حساب سے کیا گیا تھا تاکہ ہر منزل پر قافلے کو قیام و طعام کی مطلوبہ سہولتیں آسانی سے میسر آ سکیں۔ سیرو فیہا، ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ سیرو فیہا، اس میں سفر کرو، یعنی اس شارع پر سفر کرو، لیالیاں و ایام آمنین، راتوں کو بھی اور دن کو بھی آمنین، امن کے ساتھ، یعنی ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ وہ دن اور رات اس شاہراہ پر پرامن سفر کر سکتے تھے۔ فقالو، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ ان کی یہ خواہش یا دعا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کی ناقدری کی عبرت انگیز مثال ہے، یعنی وہ اتنا پرسکون اور امن والے ماحول سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کرنا شروع کر دی کہ ہمارے سفر میں تکلیفیں ہونی چاہیے، صحرا ہونے چاہیے، کوئی دور دور بستیاں ہونی چاہیے تاکہ ہم مشقت برداشت کریں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا سکیں۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزِّقٍ، اور ہم نے انہیں چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اس زمانے میں یمن تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں اور نافرمانیوں کے سبب اس قوم کا ایسا نام و نشان مٹا، اب دنیا میں ان کی صرف داستانیں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، یعنی جو صبر کرتا ہے، زندگی کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ کی نعمت کو پا کر اس پہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچ کر دکھایا۔ ابلیس نے کیا گمان کیا تھا، کیا بات کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے اس بنی آدم کو گمراہ کروں گا، تو ابلیس کا جو گمان تھا وہ اس قوم کے بارے میں سچا ثابت ہوا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے یعنی قوم سبا نے ان کی پیروی کی، یعنی ابلیس کی پیروی کی، الا فریق من المومنین، مگر مومنین کے ایک گروہ کے علاوہ، یعنی تھوڑے سے جو ایمان والے تھے ان کے علاوہ قوم سبا کی اکثریت نے ابلیس کی پیروی کری۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، ایسا نہیں تھا کہ ابلیس نے زبردستی انہیں اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ وما کان لہ، اور نہیں تھا اس کے لیے، علیہم ان پر، یعنی شیطان کا قوم سبا کے اوپر، من سلطان کوئی زور نہیں تھا، یعنی ابلیس کا کوئی زور نہیں تھا، وہ تو ورگلاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان خود پھر شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی یہ جو دنیا میں کسی قوم کو عروج و زوال کی داستان، کسی کو نعمتیں دی جاتی ہیں، کسی سے چھین لی جاتی ہیں، یہ کس لیے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ چھانٹ پھٹک کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کی کافروں سے، تاکہ ہم ظاہر کر دیں
ایمان ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ممن ان سے جو ہوا منہا فی شکن ان سے جو اس کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔